میرا نام نسرین فاطمہ ہے اور میری عمر ابھی تقریباً 20 سال ہے۔ میں ملتان کے نزدیک ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ 2020 میں میری شادی ہوئی تھی۔ میں ہر وقت اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھی۔ میرے شوہر کا نام رمضان ہے۔ رمضان ایک پڑھے لکھے اور معقول صورت نوجوان ہیں۔ اس گھر میں میرے شوہر کا خالہ زاد بھی رہتا تھا۔ میری خالہ کے فوت ہونے کے بعد میری ساس اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اب وہ ہمارے ساتھ مستقل رہتا ہے۔ اس کا نام ندیم ہے لیکن میں اسے اپنا دیور ہی کہتی ہوں۔ میں ایک سٹائلش لڑکی ہوں اور دیکھنے میں بہت ہی زیادہ دلکش نظر آتی ہوں۔ مجھے ہر وقت خوبصورت رہنے کا بہت شوق تھا۔ میرا شوہر مجھ سے پیار تو بہت کرتا ہے لیکن وہ میری ضرورت پوری نہیں کرتا تھا، یعنی وہ مجھے خوش نہیں رکھتا تھا۔ وہ لاہور کی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ وہ 2 مہینے بعد 2 یا 3 دن کے لیے گھر آتا ہے۔ 2 یا 3 دن سے زیادہ انہیں چھٹی نہیں ملتی۔ میرے شوہر کی تنخواہ اچھی نہیں تھی، اسی وجہ سے ہمارے گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ ہر وقت کھانے پینے کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ ایسے حالات سے تنگ آ کر میں نے بھی نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے اپنے شوہر سے نوکری کرنے کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ آج کل معاشرہ اچھا نہیں ہے، تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ شوہر کی ایسی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن اس گھر میں میرا ذرا بھی دل نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت میں گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔ ہمارا گھر 5 مرلہ تھا جس میں ساس اور میرا منہ بولا دیور رہا کرتے تھے۔ میرا دیور میرا ہی ہم عمر ہے۔ وہ BSc کے امتحانات کی تیاری کر رہا تھا۔ سارا دن وہ میرے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتا رہتا تھا، لیکن شام ہوتے ہی میرا دیور بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتا تھا۔ وہ لوگ پارک میں جا بیٹھتے، مجھے اپنے گھر میں گھٹن سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ نہ تو میں کسی کے گھر آ جا سکتی تھی اور نہ ہی مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تھی۔ یہاں تک کہ مجھے بازار بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بہت مشکل سے میرے دن گزر رہے تھے۔ میری زندگی بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہو چکی تھی۔ خوشی نام کی چیز تو میری زندگی میں کہیں موجود ہی نہیں تھی۔ مجھے ہر وقت خود پر بہت غصہ آتا رہتا کہ میں یہ کہاں آ کر پھنس گئی ہوں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ وہ میری کوئی بھی خواہشات پوری نہیں کرتا تھا، اور اگر کبھی غلط سے اسے کچھ کہہ بھی دیتی تو مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتا تھا۔ میرے شوہر نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر بہت زیادہ سختی کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھ پر شک کرتا تھا، معلوم نہیں اسے کس نے کہا تھا کہ عورت مرد کے بغیر اتنا عرصہ برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے وہ مارنے پیٹنے بھی لگا۔ ایسے ہی حالات سے تنگ آ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ آپ کا شک دور ہو جائے، لیکن میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا۔ میں بہت مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ میرا شوہر مجھے شادی والی خوشی نہیں دیتا تھا، اور جب کبھی میں اسے کہتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتا۔ میرا اس گھر میں رہنے کو اب بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ میں گھر چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں۔ اس گھر میں میرا سانس لینا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو میری ایسی حالات کو سمجھ سکتا ہو۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے اس گھر میں رہ کر میں پاگل ہو جاؤں گی۔ سردیوں کے دن تھے اور رات کے 10 بجے تھے۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی اور ایسی ہی باتیں سوچ رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اکثر اوقات میری ساس ڈرامہ دیکھنے کے لیے میرے کمرے میں آ جایا کرتی تھی۔ میں نے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہی آواز دی کہ آ جاؤ۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی کہ میرا منہ بولا دیور ندیم کمرے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ندیم کو دیکھ کر میں سہم سی گئی اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ میرا دوپٹہ بھی دور پڑا تھا۔ میں نے خود کو ڈھانپنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں خود کو ڈھانپ سکتی۔ ندیم مسلسل میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ ندیم مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بھابی جی آپ تو بہت زیادہ خوبصورت اور سٹائلش دکھتی ہیں،
شادی کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے میری تعریف کی تھی۔ یہ بات اچھی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے نہ جانے کیوں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ میں نے ندیم سے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ ندیم کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس کچھ کھانے پینے نہیں بلکہ آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ندیم کی بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ مسلسل میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی ندیم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے اس کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ابھی میں ایسی بات سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے ندیم کی شلوار کچھ ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ندیم نے جلدی سے آگے کی طرف ہاتھ رکھ لیا اور اسے چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ ندیم کی ایسی حالت دیکھ کر میرے اندر بھی کچھ عجیب سی تبدیلیاں پیدا ہونے لگی۔ میرا بھی دل کچھ کرنے کو چاہنے لگا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ میرا شوہر رمضان تو مجھے خوشی نہیں دے سکتا۔ اگر میں اسے کہوں بھی تو وہ مجھے ڈانٹ کر ہی چپ کروا دیتا ہے۔ میرا شوہر اپنی طرف سے کوشش تو بہت کرتا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے تعلقات ندیم سے قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن میں نے ندیم سے کہا کہ پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ بات صرف اسی کمرے تک ہی محدود رہے گی۔ تم میرے شوہر کو اس بارے میں کبھی نہیں بتاؤ گے۔ ندیم نے مجھ سے وعدہ کیا اور پھر وہیں بیڈ پر ہی ندیم نے ریل گاڑی چلانا شروع کر دی اور مجھے کچل کر ہی رکھ دیا۔ 2 گھنٹے بعد میں بہت خوش ہو چکی تھی۔ میں اب اسے منع کر رہی تھی کہ پلیز اب بس بھی کر دو اور نہ کرو، اب ٹرین کا انجن بند کر دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لیکن وہ ایک ہی بات کر رہا تھا کہ صرف 10 منٹ اور پلیز۔ پہلی مرتبہ مجھے کسی نے اتنا وقت دیا تھا۔ آج میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے بعد آج تک ہم نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ ہر دوسری رات ندیم میرے اوپر ریل گاڑی چڑھاتا ہے